مٹی جیسی سست چیز سے بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو۔ مٹی جہاں پڑی ہوتی ہے وہ بس وہیں پڑی رہتی ہے۔ مٹی کی جو کوالٹی ہے وہ سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پانی کے بغیر جڑ نہیں سکتی ہے، اور مٹی کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ اس کو آپ جوڑ کر کے اس کا مجسمہ کھڑا کر سکتے ہیں، وہ مجسمہ بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جیسا اس کو کھڑا کرتے ہیں وہ ویسے ہی کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن مٹی پانی کے بغیر جڑ نہیں سکتی۔ پانی جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے زندگی ڈال رکھی ہے۔ پانی وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین اس کل کائنات کو چلا رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو 6 دن میں بنایا اور 2 دن میں اس دنیا کو بنایا، تو اس 2 دن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہر چیز، ہر ہریالی، ہر جانور، ہر چیز سے لے کر بنائی، اور اس میں اللہ رب العالمین کو 2 دن لگے ان 6 دنوں میں سے۔ اور اس کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی چیز اپنی خدمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنائی، وہ فرشتہ تھا۔ فرشتے کو اللہ نے 1 نفس دی، شیطان کو اللہ نے 2 نفسیں دیں، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے 3 نفسیں دیں، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا مٹی سے، اس مٹی سے جو کہ خود جڑ نہیں سکتی، اس مٹی سے جو اتنی سست ہے کہ جہاں پڑی ہوتی ہے وہ وہیں پڑی رہ جاتی ہے، اس مٹی سے کہ جس کے اندر اگر آپ پانی ملاتے ہیں تو وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ایک مجسمہ بن جاتی ہے، وہ بس اتنی ہی قابل ہوتی ہے کہ وہ ایک مجسمہ بن جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس مٹی سے انسان کو بنا کر کے اس کے اندر وہ شعور ڈال دیا، اور وہ شعور ڈال کے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت بتائی اپنی 2 مخلوقوں کو، شیطان کو اور فرشتوں کو۔ جب اس مٹی سے اس انسان کو کھڑا کر کے اللہ رب العالمین نے ان دونوں مخلوقوں کے سامنے کھڑا کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جتایا کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کتنی بڑی ہے کہ وہ اس سست ترین چیز کو جو کہ خود جڑ بھی نہیں سکتی، اس کو اٹھا کر کے اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے کہ وہ اپنی فرشتے سے اور شیطان سے کہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ لیکن جب وہ سجدہ کروا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی 2 مخلوقوں کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ پر اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے اپنی ان مخلوقوں کے لیے جن مخلوقوں کو انہوں نے شعور دے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اللہ میاں نے ان دونوں کو ٹیسٹ لینے کے لیے انسان کو بنایا، اور جب انسان کو بنایا تو اب اللہ رب العالمین نے اس انسان کا بھی ٹیسٹ لینا ہے، کیونکہ اس انسان کے اوپر بھی وہی قانون اپلائی ہوتا ہے جو فرشتے کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اور جو ایک ابلیس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو حکم العدل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انصاف کے بہترین بلند درجے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی ہے نہیں اس کل کائنات۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مٹی کو اٹھا کر کے بنا کر کے ان دونوں کو ٹیسٹ میں ڈالا، اور اس کے بعد آدم کو ٹیسٹ میں ڈالا انہوں نے جنت کے اندر، اور اس جنت کے اندر آدم کو ٹیسٹ میں ڈالا اللہ رب العالمین نے ابلیس سے، کیونکہ ابلیس اللہ رب العالمین کو یہ کہہ چکا تھا کہ وہ ہم کو بہکائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آدم کا ٹیسٹ لیا اس ابلیس سے، اور اس ابلیس نے جب آدم کو بہکایا تو آدم جب بہکے تو وہ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ تو اللہ میاں کی 3 مخلوقوں میں سے 2 مخلوقیں فیل ہو گئیں، 2 مخلوق جیتی وہ مخلوق جو تھی فرشتہ، اور فرشتہ وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ ڈال رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو سپیریئرسٹ چیز روشنی سے بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو کہتے ہیں کہ تم احسن تقویم ہو، تینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو جب احسن تقویم کا جب اللہ تعالیٰ درجہ دیتے ہیں انسان کو، تو وہ اس آدم کو دیتے ہیں جس آدم کو اللہ رب العالمین نے عرش کریم پہ بنایا تھا، اور وہ ہر برائی سے، ہر چیز سے وہ پاک تھا، اور اس نے صرف اللہ کا حکم مانا تھا پہلی دفعہ، اور اس پہلی دفعہ حکم ماننے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں ڈالا تھا، اور جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو ٹیسٹ کیا، اور وہ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔